اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1441 سے لے کر 1445 تک وہ پڑھ کر سنائی تھی، اور اب اس ویڈیو میں آپ کو اس سے مزید آگے یعنی کہ حدیث نمبر 1446 سے لے کر 1450 تک کی احادیث جو کہ کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1446 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو شہاب نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے، اور ان سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نصیبہ نامی ایک انصاری عورت کے ہاں کسی نے ایک بکری بھیجی۔ یہ نصیبہ نامی انصاری عورت خود حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہی کا نام ہے۔ اس بکری کا گوشت انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھی بھیج دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں، البتہ اس بکری کا گوشت جو نصیبہ رضی اللہ عنہا نے بھیجا تھا وہ موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لاؤ، اب اس کا کھانا درست ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1447 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں عمرو بن یحییٰ مازنی نے، انہیں ان کے باپ یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن یحییٰ نے خبر دی، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کو سنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1448 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں فرض زکوٰۃ سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق یہ فرمان لکھا
جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاض نہیں بلکہ بنت لبون ہے تو اس سے وہی لے لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں صدقہ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زائد دے دے گا۔ اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو یہ ابن لبون ہی لے لیا جائے گا اور اس صورت میں کچھ نہیں دیا جائے گا، وہ مادہ یا نر اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1449 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معیل بن ہشام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل نے ایوب سے بیان کیا اور ان سے عطا بن ابی رباح نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلایا، اس وقت میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عورتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو وعظ سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، اور عورتیں اپنا صدقہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں ڈالنے لگیں۔ یہ کہتے وقت ایوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1450 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثمامہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا، یہ کہ زکوٰۃ کی زیادتی کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو وہ برائے کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے بہت چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور وہاں پہ ہم سے بھی اس حدیث کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔